السلام علیکم، دکھا رہی آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ آہنگ خوابیدہ قسط نمبر 10 دوسرا حصہ عریضہ بطول کے قلم سے لکھی گئی۔ راہداری میں کچھ آدمی اسلحے سے لبریز شاید نگرانی پر مامور تھے۔ غزوان نے فوراً سے آگے بڑھتے دیان کو روکا۔ ویٹ، ایسے نہیں، دماغ سے کام لو دیان پلیز، اسے سمجھایا تھا۔ اس کی بات سنتے دیان نے کمر میں لگی پسٹل نکال کر لوڈ کیا اور آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ دیان نے بڑی ہوشیاری سے ایک آدمی کی گردن دبوچتے اس کی گردن پر ایک پوائنٹ پر 2 انگلیاں رکھتے اسے بے ہوش کیا۔ ساتھ ہی شانزل اور غزوان نے بھی 2 کے سر پر پسٹل مارتے انہیں نیچے گراتے غازی کو اشارہ کیا۔ غازی نے پولیس اہلکاروں کو انہیں وہاں سے لے جانے کا کہا اور وہ سب اندر بڑھے۔ گھر میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک آدمی اندر سے آتا انہیں دیکھ کر اپنی پسٹل دیان پر چلانے ہی والا تھا کہ کھڑکی سے کود کر پیچھے سے آتے یمان نے مکہ مارتے اس کی ناک کی نکسیر پھاڑی، جس پر وہ بلبلاتا ہوا زمین پر گرا تھا۔ اسے بھی پولیس اہلکار اٹھاتے باہر لے گئے تھے۔ بہت ہوشیاری سے وہ لوگ آگے بڑھتے اس کے آدمی کو مارتے گراتے جا رہے تھے۔ آگے بڑھتے یمان کا پیر کسی چیز پر پڑا تھا۔ یہ انگوٹھی تو کسی لڑکی کی لگ رہی ہے، کہیں یہ؟ اس کے کہنے پر دیان نے مڑ کر دیکھا اور عکس کی نیلم کی وہ پتھر والی انگوٹھی دیکھ دیان کی سرخ آنکھیں کچھ نرم پڑی۔ یہ نہیں کی ہے، اس کے ہاتھ سے لیتے وہ آہستہ سے بولے۔ اندر سے آتی مانوسی آواز کے آگے کے الفاظ اس کے سلب کر گئی، جیسے ایک لفظ ادا کرے گا اور کچھ چھین جائے گا۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگا تھا اور وہ دروازہ کھولتا بجلی کی کوند کی مانند اندر کی طرف لپکا۔ اس کے عین پیچھے باقی سب بھی اپنی پسٹلز لوڈ کیے ہوشیار ہوتے اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئے۔ ارد گرد کی ہوا جیسے لمحے بھر کے لیے ساکن ہوئی، لیکن آگے کا منظر سید دیان حیدر شاہ پر آسمان بن کر گرا تھا۔ اقسم نے یکلخت اپنی نظریں پھیری۔ غازی کی ہمت بے اختیار پھڑپڑاتی کوئی انتہائی لفظ ادا کر گئے تھے، جبکہ یمان اور غزوان کے چہرے پتھر سے سخت ہوتے نگاہیں نیچی کر گئے اور عوام نے اپنی پل میں گہری ہوتی آنکھیں بند کرتے کھولی۔ سب اپنا چہرہ موڑ گئے۔ شانزل نے پولیس اہلکاروں کو ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے سے روکنا۔ سامنے کرسی پر بندھا وجود، دوپٹے سے مبرہ، کھینچا تینے میں آئے زخم لیے جگہ جگہ سے چاک ہوئی قمیض، حجاب کہیں دور زمین پر بے یار و مددگار پڑا اس کی قسمت پر نوحہ کنا تھا، اور بکھرے سیاہ بال اس کی ستم ظریفی پر ماتم کر رہے تھے۔ درد اور پیاس سے نڈھال ہوتے وجود نے پلکیں اٹھاتے مشکل سے واہ ہوتی آنکھیں کھولتے اندر آتے لوگوں کے دیکھا۔ سب سے ہوتی نظریں اس لڑکے پر ٹھہری تھی اور بس اس کے چہرے پر ٹھہرا اطمینان اترتا چلا گیا جو مقابل کی نظروں سے چھپ نہ سکا۔ کون آئے گا تمہیں بچانے؟ کوئی نہیں، کچھ دیر پہلے بولے گئے سمیر سہگل کے جملے اس کے کان میں گونجے تھے اور نظریں سید دیان حیدر شاہ کی نظر سے ملتی حشر برپا کر گئی تھی۔ اس کی لال انگارہ ہوتی نظروں کو دیکھ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے بے جان لبوں پر رنگ گئی۔ مسکراہٹ سکون کی تھی، شکر کی تھی، استزائیہ کی تھی، تکان زدہ تھی، یا کیا احساس لیے تھی وہ اندازہ نہیں لگا سکا، مگر سامنے موجود عورت کی یہ مسکراہٹ سید دیان حیدر شاہ کا سینہ چیر کر رکھ گئی تھی۔ وہ جاننا پایا تھا کہ اس کی خستہ حالی پر مسکرائی ہے یا اپنی، مگر جو بھی تھا وہ اس عورت کو کمزور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی اس حال میں یہ مسکراہٹ اس کے دل پر پہاڑ کی طرح گری تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ اندر کیسے آئے؟ گارڈز۔ دیان جو عکس کی سمت بڑھ رہا تھا 2 ہی قدم آگے بڑھا کہ اگلا قدم سمیر کے جملے نے روکا۔ دیان نے اس حریف جان سے نظر ہٹاتے اپنی سرخ قہر برساتی انتہا کی حد تک گہری ہوتی سرمئی آنکھیں مقابل پر ڈالی، جو مقابل کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھا۔ سمیر سہگل کا کالر پکڑتے جھٹکتے اس کو کھینچتے اس قدر شدت کا مکہ اس کے منہ پر مارا تھا کہ مقابل کو اپنا پورا جبڑا ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ بتائیں گے تجھے، بہت جلد بتائیں گے ہم کون ہیں۔ پہلے تو بتا تو نے ہمت بھی کیسے کی ان کو ہاتھ لگانے کی؟ یہ کہتا اس کے پیٹ پر اپنا بھاری بوٹ مارتے اسے درد سے بنانے پر مجبور کر گیا۔ شاید وہ اس کی جان لے لیتا، مگر عکس کی کراس سنتے وہ اسے غزوان کی جانب دھکیلتا خود عکس کے قریب آیا۔ دیان، چھوڑ سالے چھوڑ، مجھے جانتا نہیں ہے میرے باپ کو۔ اپنے آپ کو غزوان سے چھڑاتے چیختے اس نے ہاتھ اٹھانا چاہا، جبکہ اس کا ہاتھ اور آگے کے الفاظ دونوں غزوان کے مکے کی نظر ہوئے۔ عکس کو کرسی سے آزاد کرتے پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس کے گرد لپیٹا اور گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ عکس، میں یہی ہوں، آنکھیں کھولے یار، اس کے گال کو تھپتھپاتے بولا۔ آگے سے جواب ندارت تھا۔ اس کے سامنے موجود عورت کی یہ حالت اس کی اوسان خطا کیے دے رہی تھی۔ سانسیں کہیں سینے میں جم سی گئی تھیں، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اسے۔
باقی سب جو نگاہیں پھیر گئے تھے اب اس کی طرف آتے سمیر سہگل کے بچاؤ میں آئے آدمیوں کو مار رہے تھے، جبکہ وہاں لگا کیمرہ اور ڈرگ سے بھرے انجیکشن دیکھ اس کا دماغ پھک سے اڑا تھا۔ آگے بڑھتے غازی نے کیمرہ چیک کیا جو خالی تھا، یعنی وہ اپنی گھٹیا حرکت میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ خالی ہے، غازی کے کہنے پر یمان آگے بڑھا۔ سالے کت ویڈیو بنائی تھی؟ صبر کر، ابھی تیری عبرت ناک ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر چلاؤں گا، اس کا گریبان پکڑتے جھنجھوڑا۔ اکثر نے بھی آگے بڑھتے ایک زوردار تھپڑ سمیر سہگل کے منہ پر جڑا تھا، جبکہ اس کا دوست جو خاموشی سے نکلنا چاہ رہا تھا اسے ابان نے پکڑتے منہ پر زوردار ہاتھ کا مکہ بناتے مارا۔ ادھر آ، تو کہاں جا رہا ہے؟ اکس اب ٹھیک ہے، کچھ بولے، آنکھیں تو کھولے یار، میری طرف دیکھے۔ ایک بار پھر پوچھتے اس کی نبض ٹٹولی جو کچھ آہستہ چل رہی تھی، چہرے سے بالوں کو سمیٹتے پیچھے کرتے اس کی نظر اس کے چہرے پر موجود انگلیوں کے نشان پر ٹھہری۔ پھٹا ہوا ہونٹ اور پیٹ پر رکھا اس کا ہاتھوں سے کچھ بتا گئے تھے۔ اس کے رخسار پر انگلیوں کے نشان اس کے اندر ابلتے فشار خون کو جوش دلاتے پاگل کر گئے تھے۔ یہ کس نے کیا؟ سب کی انتہا پر تھا۔ اکس، کس نے ہاتھ اٹھایا ہے آپ پر؟ اس کے چہرے پر نشان دیکھ وہ جنونی انداز میں بولا، کسی بپھرے ہوئے شیر کی مانند۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چیر پھاڑ کر رکھ دے گا جس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس کی آواز اتنے قریب سے سنتے وہ جو پرسکون ہوتے آنکھیں موند گئی تھی اپنی آنکھیں کھول گئی اور سمیر سہگل کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں کے زاویے میں دیکھتے وہ بھوکے شیر کی مانند چنگھاڑتا ہوا اٹھا تھا۔ شانزل، انہیں دیکھ، شانزل جو پاس کھڑا تھا اسے کہتا خود سمیر کی جانب بڑھا۔ وہ جو غزوان کی گرفت میں تھا اسے بالوں سے پکڑتے اپنی سمت موڑتے پوری طاقت سے اس کے گال پر تھپڑ مارا، جس سے مقابل کو اپنے دانت ہلتے ہوئے محسوس ہوئے خون کا ذائقہ پورے منہ میں گھولتا اسے خوف زدہ کر گیا۔ مجھے چھوڑ دو، کیا لگتی ہے یہ تمہارے؟ میرے باپ کو جب پتہ چلے گا کہ تمہارا بہت مشکل سے کچھ ادا کرتا وہ اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا، اور اس کی یہ ہمت دایان کے ساتھ وہاں کھڑے باقیوں کو بھی خون کھولا رہی تھی۔ وہ زندگی ہے میری، اس کی دھاڑ پر مقابل کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تیرا بیب پہلے خود تو بچا ہے۔ پاس کھڑے غازی نے بھی حصہ لینا ضروری سمجھا۔ یہی ہاتھ اٹھایا تھا نا ان پر؟ اسی ہاتھ سے جو وہ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا سامنے کھڑا مکروہ شخص وہ کر چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو وہ مروڑتا توڑ چکا تھا جس سے اس نے عکس کے گال پر نشان رقم کیے تھے۔ مجھے چھوڑ دو، غلطی ہو گئی، جانے دو مجھے۔ بازو کی تکلیف نے اس کے سارے کسبل نکال دیے تھے۔ اب رحم کی بھیک مانگ رہا تھا کہ مقابل کا بفرا وجود اس کی خونہ شام قہر برساتی آنکھیں اسے خوف سے لرزنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی دہشت اسے وحشت میں مبتلا کر گئی تھی۔ تو نے ان پر ہاتھ اٹھایا کیسے؟ کیا سوچ کر کیا تو نے یہ؟ موت مانگے گا تو تجھے موت بھی نہیں دوں گا۔ اس کے بالوں کو جڑوں سے پکڑتا ایک بار پھر اس کے پیٹ پر اپنے بھاری بوٹ مارتا چیخا، دایان نہیں، دایان چھوڑ، اسے مر جائے گا وہ، ایسے نہیں۔ اکثر نے اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن مجال ہے وہ جو رکا ہو۔ اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے، ضرور بنائیں گے، پر اس طرح نہیں، چھوڑ اسے۔ اب کی بار ابان آگے بڑھا۔ اب دایان کے شکنجے میں اس کی گردن آ چکی تھی اور عکس کے چہرے پر نشان، بکھرے بال، پھٹا ہونٹ، جیسے جیسے یہ منظر اس کی آنکھوں میں آ رہا تھا ویسے ویسے اس کی گرفت تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سب کے کہنے کے باوجود وہ اسے چھوڑنے پر راضی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سردگی مقابل کو ٹھٹھرا کر رکھ گئی تھی۔ دایان، چھوڑ دو اسے۔ شانزل کے سہارے سے اٹھتے وہ اپنے پیٹ کو دباتی بہت مشکل سے اس تک آئی اور اپنے پیٹ پر رکھا ہاتھ درد کی شدت کے باوجود پیٹ سے ہٹاتے اس کے بازو پر رکھ گئی۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ آنکھیں بند کر کے کھولتے اپنے غصے پر ضبط کرتا اس کی جانب گھوما۔ مقابل کھڑی اس عورت کی یہ بکھری حالت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن اس عورت کے ہر حکم پر سر خم کر دینا اس پر لازم ملزوم تھا، اب چاہے وہ حکم اس کے ضبط کو ہی کیوں نہ آزما رہا ہوتا۔ دایان بہت درد، بمشکل کہتی وہ شانزل کے سہارے کے باوجود ڈھلکتی ابھی زمین بوس ہو جاتی اگر مقابل کھڑا شخص اسے صحیح وقت پر تھام نہ لیتا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے لفظ اور اس کا درد سے تڑپتا وجود دیکھ کر اس نے شرمبار نگاہوں سے سمیر سہگل کو دیکھا تھا۔ تجھے تیرے انجام تک نا میں خود پہنچاؤں گا۔ ہر ایک لمحے میں اپنے مرنے کی دعا کرنا، کیونکہ تیری زندگی تیرے لیے موت سے برتر ہونے والی ہے اب۔ اس سے کہتے وہ عکس کو اٹھاتا اپنی گاڑی کی سمت بڑھا۔ آپ ہر بار میرا ضبط آزماتی ہیں، ہر بار۔ ساری دنیا کو بخش سکتی ہیں آپ پر مجھے نہیں۔
اس کے چہرے پر موجود نشانوں پر ہاتھ پھیرتے دوسرے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ صحیح کیا۔ گاڑی کی بیک سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ غزوان گاڑی چلا رہا تھا جبکہ باقی سب بھی ساتھ ہی نکل چکے تھے۔ شانزل و یمان ان لوگوں کو لیے پولیس اسٹیشن کی طرف گئے تھے جبکہ اقسم، ابان اور غازی ہسپتال ہی جا رہے تھے ان کے ساتھ۔ تینوں گھروں میں اقسم نے کال کر کے اطلاع دے دی تھی عکس کی خیریت کی، جسے سن کر سب نے چین کا سانس لیا تھا۔ ایک وجود تھا جو سکوت اختیار کرے اس رات کی تاریکی میں اپنے کمرے میں عکس کے لیے دعا گو تھا۔ وہ بھی ایک خونسا خبر سن کر سجدے میں گر گیا۔ بے شک ماں کی دعا سے بڑا اولاد کے لیے اور کوئی حصار نہیں ہو سکتا۔ ارحم اور زوہان ہسپتال آ گئے تھے اور ساتھ ہی اناب اور محراب بھی آئی تھی، کیونکہ دونوں کو گھر تو جانا ہی تھا، تو سوچا کہ عکس سے ملتے ہوئے چلے، کیونکہ یہاں پر دونوں کو آ کر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ عکس کو ابھی انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا اور کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ ٹریٹمنٹ دے دیا گیا تھا اور کچھ ٹیسٹ کیے گئے تھے جن کی فی الحال رپورٹس نہیں آئی تھی، لیکن دونوں نے باہر سے شیشے کے ذریعے عکس کو دیکھتے خدا کا شکر ادا کیا۔ پورے دن کے بعد اب ان سب کے لیے یہ آرام جاں کی گھڑی تھی۔ ان سب کے چہروں پر چھائی خاموشی میں بھی راحت محسوس کی جا سکتی تھی جو کچھ پل پہلے انہیں عکس کے صحیح سلامت مل جانے پر ملی تھی۔ اقسم جو کبھی ابھی کسی سے فون پر بات کر کے اسی کی طرف ہی آیا تھا، سامنے محراب کو دیکھتے واپس اپنی جگہ جا بیٹھا جہاں سے وہ اٹھ کر گیا تھا۔ غزوان نے بھی بس ایک سرسری نگاہ ڈالی تھی اناب پر اور رخ پھیر لیا۔ شاید ابھی دونوں میں سے کوئی بھی توقلامی نہیں چاہتا تھا۔ پہلے ہی آج کا دن سب کے اعصاب پر مشکل سا گزرا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز؟ دونوں نے ابان سے پوچھا۔ بہتر ہے، پر تشدد کیا گیا ہے جس میں ان کے پیٹ پر لگی ہے، یا کیا ابھی کلیئر نہیں ہے، پر جب وہ ہمیں ملی تو پیٹ کے درد میں تڑپ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ باہر تو اتنی گہری چوٹیں نہیں ہیں، مگر وہ مکمل ہوش میں نہیں آ رہی ہیں، اور اگر آتی بھی ہیں تو درد سے تڑپ رہی ہیں، جس سے یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ انہیں اندرونی زخم آئے ہیں۔ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں، بس دعا کریں رپورٹس ٹھیک آئیں۔ ابان نے ساری تفصیل ان کی گوشت گزار کی۔ یا اللہ! دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ وہ اس وقت اتنی تکلیف میں ہے، اس کا اندازہ ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ تو ذرا کچھ زور سے پیٹ پر لگنے سے تڑپ جایا کرتی تھی، اور کہاں دونوں اس سے آگے سوچنا تک نہیں چاہتی تھی، پر ابھی ان کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اپنے ہانسو حلق میں اتارتی اناب نے اپنے چہرے کا رخ پھوڑا۔ آپ لوگ گھر چلے جائیں، کیونکہ ابھی تو آپ لوگ مل نہیں سکتے، تو فضول ہے یہاں رکنا۔ آپ دونوں بھی رات کی جاگی ہیں، سو پلیز گھر جائیں، آرام کریں، صبح جائیے گا تھوڑا آرام کر کے۔ ابان نے ان دونوں سے آہستہ آواز میں کہا۔ صحیح کہہ رہے ہو، ہم گھر ہی جا رہے تھے، مگر پھر سوچا کہ دیکھتے ہوئے جائیں۔ خیر غازی کہاں ہے؟ محراب نے جواب دیتے ایک مرتبہ اقسم پر نگاہ ڈالی، جبکہ اناب نے صرف اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ جی، غازی چائے لینے کیفیٹیریا گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ محراب سے کہتے اس نے کیفیٹیریا کی طرف جاتے کوریڈور پر نظر ڈالی۔ اچھا، چلو ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں ہم۔ محراب نے اس سے کہہ کر اناب کو چلنے کا اشارہ کیا۔ آپ کیسے جائیں گی میم؟ ابان نے ہی بڑھ کر پوچھا۔ محراب کے ساتھ جاؤں گی۔ یو ڈونٹ وری، نرم رویہ اختیار کیے۔ نہیں، آپ لوگ اکیلے نہیں جائیں گے، اس وقت میں چھوڑ آتا ہوں۔ اقسم اور غزوان کے چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ وہ دونوں بھی ابان کی بات سے متفق ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، میں اور محراب چلے جائیں گے، جواب اناب کی طرف سے آیا۔ دادان تو اس سے سب سے بہرا بنا بیٹھا تھا، جبکہ اقسم اور غزوان نے ابرو اٹھاتے اس کی سمت دیکھا۔ میں گھر ہی جا رہا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ اور اناب آپ کو بھی میں چھوڑ دوں گا، آ جائیں، ٹوک انداز میں کہتا وہ رکا نہیں تھا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، ہم زوہان کے ساتھ آئے تھے، وہی چھوڑ دے گا ہمیں۔ اس کی قطعیت کے انکار کر دیا تھا۔ محراب کو اس کا دھونس بھرا انداز آگ لگا لیا تھا۔ کیوں ان دونوں کو پریشان کر رہی ہوں؟ ابھی آئے ہیں وہ یہاں، رکیں گے تھوڑی دیر، بہن ہے وہ اس کی۔ اب بغیر کوئی تماشا کیا خاموشی سے گاڑی میں چل کر بیٹھو، ورنہ مجھے کسی کی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ اس کی بات پر اس کے قدم رکے، جو قدم آگے بڑھائے تھے واپس پیچھے لیے، اس کے قریب تر ہوتے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ محراب نے پھرتی سے قدم پیچھے لیتے دونوں کے بیچ فاصلہ استفسار کیا۔ اناب پاس کھڑی دونوں کے تماشے سے سخت تنگ آ چکی تھی، اور اس کے چہرے سے یہ بات صاف عیاں ہو رہی تھی، جسے غزوان نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ بھی اس نے غزوان کی سمت نظر نہیں اٹھائی تھی۔ محراب، ساتھ چل لیتے ہیں، کیا ہو گیا ہے یار؟ اناب جب جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی جھکتے اس کے کان میں بولی۔ نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اور یہ ہوتے کیا ہیں مجھ پر اس طرح دھونس جمانے والے؟ میں اس شخص کی موجودگی تک اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی، اور تم کہہ رہی ہو کہ ساتھ جاؤ؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مقابل پر اچٹ تک نگاہ ڈالتے اس نے آپ کو بھی نہیں بخشا تھا۔ اس کے لہجے میں مقابل شخص کے لیے شدید ناگواری در آئی۔
یہ ہسپتال ہے، صرف اس بات کا خیال کرتے ہوئے میں تمہاری اس بکواس کا جواب نہیں دے رہا ہوں، لہٰذا میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو، اس سے پہلے گاڑی میں چل کر بیٹھو۔ پیشانی پر انگنت بل سجائے وہ دبے دبے لہجے میں بولا۔ سامنے جاری گرما گرمی پر غزوان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ آخرکار کوئی تو تھا جو اقسم میر کو بھی آڑے ہاتھوں لینا جانتا تھا۔ او سوری، جانتی تھی۔ غزوان کے چہرے کی مسکراہٹ ابان اور اقسم سے چھپی نہیں تھی۔ آنی پلیز چلی جائیں، غازی نے پیچھے سے آتے اس کے بازوں پر ہاتھ رکھتے انتہائی محبت سے کہا۔ وہ سن چکا تھا ان دونوں کی بات اور سمجھ بھی چکا تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ آنی کی جان، یہ آدمی، غازی کے اس انداز پر اس کی ساری انا کہیں جا سوئی تھی۔ آنی پلیز، آئی نو بہت اریٹیٹنگ ہے، پر آج چلا لیں کام۔ دراصل میں دیان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہ رہا، ورنہ میں چھوڑ دیتا۔ اس کی بات کو بیچ میں ہی روکتے وہ جلدی سے بولا، مبادا وہ پھر کچھ تلخ بولتی۔ اس کی بات پر اقسم کا سپاٹ ہوتا چہرہ وہ دیکھ چکا تھا۔ محراب اس کی چلاکی پر اسے گھورتی دیان کی سمت بڑھی۔ اناب نے بھی ساتھ ہی قدم بڑھائے، جبکہ اقسم نے غازی کی جانب۔ اریٹیٹنگ؟ اقسم نے تیز نظروں سے اس کو گھورتے ابرو اٹھائے۔ چھوڑ دیں چاچو، بچہ ہے، یار بخش دیں۔ ابان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے اقسم سے کہا، ایک تو مدد کرو اور اوپر سے یہ سب۔ غازی کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اقسم سر دائیں بائیں ہلاتے باہر کی طرف چل دیا۔ دیان ڈونٹ وری، شی ول بی فائن، انشاءاللہ، میں بس ابھی کچھ دیر میں آ جاؤں گی۔ محراب کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولتے ان دونوں کو دیکھا۔ سرمئی آنکھوں کی تکانی دونوں سے چھپی نہیں تھی۔ دونوں نے اندر لیٹی لڑکی کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ سب رپورٹس ٹھیک آئیں گی۔ اناب نے بھی آگے بڑھ کر اسے کہا اور ایک نظر کمرے کی جانب دیکھا۔ دونوں ہی اس سے بات کرنے کے بعد باہر کے سے قدم بڑھا گئی۔ ایک مرتبہ بھی عکس کو دیکھنا نہیں وہ بھولی تھی۔ اناب کے ساتھ وہ پیچھے بیٹھی تھی۔ اقسم کو غصہ تو بہت آیا پر کہا کچھ نہیں، جانتا تھا اس وقت یہ بھی غنیمت تھی کہ وہ ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئی۔ اناب کی موجودگی کے باعث وہ خاموش رہا۔ راستہ طویل خاموشی کے ساتھ طے ہوا۔ پہلے اناب کے گھر کے آگے گاڑی روکی۔ اقسم کو اپنی سائڈ کا دروازہ کھولنے کے لیے اترتے دیکھ وہ فوراً سے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے روکا۔ نہیں پلیز آپ بیٹھے رہیں، یہ کہتی جلدی سے اتری مبادرہ وہ اتر جاتا۔ اس کا شکریہ ادا کرتے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ کم آن، نو نیڈ یار، جاؤ اب اندر۔ اقسم کی جگہ جواب محراب کی طرف سے آیا، جسے وہ بس گھور کر رہ گئی، جبکہ اس کے یوں کہنے پر اقسم محفوظ ہوا۔ گارڈ کے دروازہ کھولنے پر تیزی سے رات آریہ عبور کرتی وہ گھر میں داخل ہوئی۔ دبے قدموں سے داریہ کے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر آئی۔ کمرے میں چاروں طرف اندھیرا پہرا تھا۔ داریہ کے قریب جاتے اسے محسوس ہوا کہ وہ اٹھی ہوئی ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا، دوسری طرف سے داریہ کی طرف گئی جس طرف وہ کروٹ لے کر لیٹی تھی۔ داریہ سوئی نہیں ابھی تک؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ اناب کی آواز سنتے اس نے بے ساختہ اپنا چہرہ تکیے سے اٹھاتے اس کی طرف دیکھا اور داریہ کی سرخ آنسوؤں سے لبالب بھری آنکھیں اور بھیگے گال دیکھ کر وہ شدید ششدر کھڑی دیکھے گئی۔ کیا ہوا ہے میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ استفہامی انداز میں اسے دیکھتے اناب نے اس کے گال پونچھتے اسے گلے لگایا۔ داریہ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے بلک بلک کر روتی اپنے بازوؤں کا گھیرا اس کے گرد تنگ کر گئی۔ اپنے گرد داریہ کے بازوں کی اس قدر تنگ گرفت محسوس کر کے اناب کو اپنے حواس سن ہوتے محسوس ہوئے۔ کچھ غلط ہونے کا احساس بہت شدت سے اس کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ داری میری جان، پلیز آپ ہی کو بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں ڈرا رہی ہو؟ چندہ بتاؤ تو صحیح، ڈر لگ رہا تھا تو چاچو۔ اناب کا سہارا پاتی وہ تیز آواز میں تڑپ تڑپ کر روتی اناب کو ڈرا گئی۔ آگے آ کے بیٹھو۔ اناب کے جانے کے بعد وہ عام سے لہجے میں نظر سامنے ونڈ اسکرین پر رکھے ہوئے تھا۔ میں اپنی بات دوبارہ دہرانے کا قائل نہیں ہوں۔ آواز میں کچھ برہمی در آئی، مگر مقابل کی شان بیان نیازی اس کے الفاظ سے بہرہ بنی سڑک پر نظریں جمائے جانے کیا کھوج رہی تھی۔ اس کے اس انداز پر تو آگے بیٹھے مرد کی کنپٹیاں سوگی تھیں۔ محراب آگے آؤ، انتہائی سب سے کہتے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت سخت کی۔ یہ لڑکی دنیا کی واحد انسان تھی جس کے سامنے اکثر میر کے قائد قانون عادتیں اصول سب بھر بھری ریت کی مانند ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے۔ محرام شمس پر آ کر اکثر میر کی انا تو کیا ذات بھی قربان تھی۔ محراب آخری بار کہہ رہا ہوں آگے آ کر بیٹھو۔ اکثر میر اور تیسری بار بات کا دہرانا، حد تمام۔ وہ تو اس طرح بیٹھی تھی کہ جیسے اس کے علاوہ اس گاڑی میں کسی اور کی موجودگی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ محراب آگے آ کے بیٹھو۔ اب اس کی نظریں سامنے لگے ریئر ویو مرر پر جاتے پیچھے بیٹھی قرار جان پر مرکوز ہوئیں۔ غصہ تو بہت ہو رہا تھا اس کی ہر درمی پر،
مگر اس عورت کی طرف اٹھتی اس کی نگاہوں کا دل رافتہ تاثر بتا رہا تھا کہ غصہ لمحے میں زائد ہو چکا ہے، جبکہ چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اکثر میر محراب شمس کو جلتی نگاہوں سے دیکھے تو خود راک نہ ہو جائے۔ نہیں بیٹھوں گی، چاہے 10 دفعہ ہی کیوں نہ بولو تو۔ میں آگے آ کر نہیں بیٹھوں گی، کبھی نہیں بیٹھوں گی، اور اب میرا نام بھی نہیں لینا اپنی زبان سے۔ ایک لہجے میں اس کی طرف منہ پھیرتی ہوئے چبا چبا کر الفاظ ادا کر رہی تھی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اکثر کے چہرے پر پہلے سے تنے ہوئے تاثرات اور سخت ہونے کی بجائے ڈھیلے پڑے تھے، اور لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یہ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ اپنے آپ سے کہتے ہوئے یکدم اپنی آنکھیں مینچتی اپنے آپ کو سرزرش کرتی رکی۔ آگے بیٹھے شخص کی گہری ہوتی نظروں سے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس دلا گئی۔ جلد ماضی میں غصے میں وہ اسے تم کہہ کر مخاطب کر گئی تھی۔ کوئی اور مرد ہوتا تو تم پر اس کو اپنی توہین لگتی، پر یہاں سامنے اکثر میر تھا جسے سکون ملا تھا، بے تحاشا سکون، کیونکہ وہ جانتا تھا پیچھے بیٹھی کرارے جان کے اس انداز کا مطلب۔ اس کا خول ٹوٹ رہا تھا۔ پاگل ہو گیا؟ وہ چٹتی نگاہ اس پر ڈالتے گرائی۔ اس کی مسکراہٹ اسے آگ ہی لگا گئی تھی۔ آگے بیٹھے اکھڑ مزاج شخص کی مسکراہٹ اور گہری ہوتی چلی گئی۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اقسم میر انٹیلیجنس کا روڈ شارپ شوٹر اس طرح مسکرا بھی سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے باتوں کو عکس کرنے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں مسٹر، اور آپ تو پہلے ہی سارے کے سارے خسارے میں ہیں، کاٹدار لہجے میں کہتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی وہ واقعی اس کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ بڑی بے دردی سے نوچ گئی تھی۔ مقابل کے تاثرات تنے ضرور، مگر نظریں ابھی بھی اسی پر تھیں۔ اس کے لبوں کو یوں یکدم سمٹتے دیکھ وہ ایک پل کے لیے مجسمہ سے بنی اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کچھ لمحے یوں ہی سرکتے گئے، وہ چاہ کر بھی نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ اس شخص کو جس قدر عزت دینا چاہتی تھی اتنا ہی خود کو تکلیف پہنچا بیٹھے تھی۔ عذاب بن گیا تھا یہ شخص۔ ایک آخری نگاہ اس پر ڈالتے وہ اپنی نظریں پھیر گیا۔ سامنے سڑک پر نظر ڈالتے گاڑی سٹارٹ کی، ساتھ ہی دائیں ہاتھ سے سگریٹ نکالتے لبوں میں دباتے لائٹر جلایا۔ سلگتی سگریٹ 2 انگلیوں کے بیچ دبائے کوہنی گاڑی کے دروازے پر ٹکائے وہ اب ڈرائیو کرنے میں مگن تھا۔ سلگتی سگریٹ سے اسے اپنے دل کی شدت کو کم کرنا چاہا۔ مارے تحیر کہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے گھورنے لگی۔ اس کا تو دماغ بھگ سے اڑا تھا اس کی اس حرکت پر۔ وہ تو سگریٹ چھوڑ چکا تھا، کیسے، کب، دوبارہ؟ گاڑی روکے، لب بھیجتے دبی دبی آواز میں بولی۔ مقابل کے ہاتھ میں سلگتی سگریٹ اسے جلا کر خاکستر کر گئی تھی۔ زہر لگتی تھی یہ عادت اس شخص کی اسے۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہا ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی اس کی یہ حرکت نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ فرما برداری کا ثبوت دیتے وہ گاڑی ایک جھٹکے سے روکیا۔ اب کی بار اس کے چہرے پر صرف اور صرف اطمینان تھا۔ ریئر وے مرر سے اس کی جانب دیکھتے استفہامی انداز میں آئیبرو اٹھائے، بیگ اٹھاتے اپنی سائڈ کا دروازہ کھولا اور باہر آئی۔ شدید غصے میں چلتی آگے کا دروازہ کھولتی اندر بیٹھی، اپنا غصہ اس کی گاڑی پر نکالتے دروازہ دونوں بار اس قدر زور سے بند کیا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر اس بے نیاز بیٹھے شخص نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ گاڑی کی قسمت پر اسے افسوس ہوا۔ آگے آ کر بیٹھتی، بالوں سے کلپ نکالتی، مفلر نما دوپٹے پر لگاتے، بالوں میں ہاتھ پھیرتی، خاموشی سے گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکاتی، آنکھیں موند گئی۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی تھوڑی دیر پہلے گاڑی کے دروازوں پر شامت ڈھاتی حملہ ور خاتون نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بھی گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی گاڑی سے نکلنے پر بجھائی سگریٹ پھینکنا نہیں بھولا تھا۔ وہ بھی آج اس معاملے میں صحیح تھا، وہ آج بھی اسے بہتر جانتا تھا۔ سگریٹ کی بدبو کو محسوس نہ کرتے اس نے ذرا سی آنکھیں کھولتی اس کی سمت دیکھتے یقین دہانی کرنی چاہیے۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ نہ دیکھ کر وہ سکون سے آنکھیں دوبارہ بند کر گئی۔ نام نہیں لیں آپ ان کا، آپ جانتی نہیں ہیں انہوں نے آج کیا کچھ نہیں کہا آپ کے بارے میں۔ آپ ہی میں کہتی تھی نا آپ سے وہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتے، وہ سب بہت برے ہیں، سب یہاں ہمارا تماشا لگا کر گیا، اور آپ کے بارے میں آپ ہی وہ بابا کے ہوتے تو چاچو کبھی یہ سب نہیں کرتے۔ آنسو تھے کہ روکے نہیں رہے تھے، پر مشکل ہچکیوں کے ساتھ اسے سب بتانے لگی۔ اچھا میرا بچہ تم پہلے چپ تو ہو، میری جان ایسے تھوڑی نہ روتے، آپ ہی کی اسٹرانگ بیٹی ہے نا داریاں، اسٹرانگ بچے ایسے تھوڑی نہ روتے ہیں۔ چپ کرواتے اسے پانی پلانے کی کوشش کی، جبکہ اس کے خود کے حواس لب ہوتے جا رہے تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا اس کے پیچھے کہ اس سے اس کا یہ حال ہوا ہے۔ اسے اب اپنی حماقت کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے داریا کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ مشکل سے کچھ گھونٹ بھرتے اس نے گلاس پیچھے کر دیا۔ اناب نے بھی خاموشی سے گلاس واپس رکھ کیا۔ اس کی ہچکیاں اب رک چکی تھیں۔
اور رونے سے بھی کچھ کمی آ چکی تھی۔ اس کا سر آہستہ آہستہ چلاتے دوسرے ہاتھ اس کے گرد پھیلا ہوئے اسے بہلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ آپ ہی انہوں نے آپ کو پتہ ہے چاچی بھی تھی، وہ بھی خاموش کھڑی تھی، کچھ نہیں بولی، اور وہ آیت ہنس رہی تھی۔ آپ بھی ہماری تصحیق پر ہنس رہی تھی۔ اناب کو ساری باتیں بتاتی وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی باتوں پر اناب کا چہرہ اہانت کے احساس سے لال ہوتا جا رہا تھا۔ زمین تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس قدر گھٹیا باتیں کوئی اپنے مفاد کے لیے اتنا کیسے گر سکتا ہے، وہ بھی اپنے خون کے رشتوں کے لیے؟ حمدان صاحب کے لفظ اس پر آسمان کی طرح گرے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ذہن معاف ہوا، لیکن اگلے ہی پل اپنے بے آواز گال پر لڑکتے آنسوں کو بے دردی سے رگڑتی وہ نارمل ہو چکی تھی۔ داریہ کے لیے اسے نارمل ہونا تھا۔ اپنی بہن پر وہ ان شریف سادوں کی گندگی کا ایک دھبا بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ تو کبھی نہیں، آج تک نہیں ہونے دیا، تو اب کیا ہونے دیتی؟ ایک تک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، جسے دیکھ کر داریہ کو اس کے پاگل ہونے کا گمان ہوا۔ آپ ہی اب ٹھیک ہیں؟ داریہ نے چہرہ اونچا کرتے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہاں میرا بچہ، اب ان کے ٹھیک ہونے کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ تم اتنی سی بات پر ایسے روئی ہو؟ بہادر بچے ایسے ہوتے ہیں کیا؟ اور بابا ہوتے تو ہمارے ساتھ کیسے ہوتے لوگ، اور کیسے نہیں؟ ہمیں یہ سوچنے سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ بابا ہوتے تو ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے، ہمیں کیسا بنانا چاہتے، اور بابا ہمیں کمزور تو کبھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ نالائق لڑکی، اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے اسے ہلکے انداز میں بولی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی کسی بات کا شائبہ تک نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ جی نہیں، میں بہت بہادر اور لائق بیٹی ہوں۔ آنکھیں چھوٹی کرتے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے بستر پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ تو ثابت کرو لڑکی، ایسے تو نہیں مانوں گی میں۔ اناب نے جان بوجھ کر اس طرح کہا تھا۔ وہ ہر وقت تو اس کے ساتھ نہیں رہنے والی تھی، زندگی کا کچھ پتہ ہوتا ہے کیا؟ اوکے، اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں بالکل آپ کے جیسی ہوں۔ آئیبرو ناک کے اوپر ماتھے پر سمیٹتی وہ بولی۔ ہاں بالکل، وہ تو ہوں، پر آپ اسے ذرا زیادہ پیاری ہو۔ اس کی چھوٹی سی ناک دباتے وہ ہنستے ہوئے بولی۔ آپ ہی، آئی لو یو سو مچ، اس کے گلے لگتے محبت سے بولی۔ اس کے دل موہ لینے والے انداز پر اناب کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ آپ ہی کی جان، اناب نے اسے اپنے بازو میں بھیجتے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ دونوں بہنوں کے لیے ایک دوسرے کی موجودگی کے لمحات راحت بخش لمحات تھے، جس میں وہ سب کچھ درد بھول کر خوش رہتی تھی۔ داریہ کے چہرے پر اطمینان بھرے تاثرات دیکھ کر اس کے دل میں سکون اترا۔ ہر چیز برداشت تھی، لیکن اپنی بہن پر ایک نگاہ بھی برداشت نہیں۔ بہت غلط کیا آپ لوگوں نے، بہت غلط۔ اسے بستر پر لٹاتی خود واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہو کر وضو کر آتے دوپٹہ نماز کے لیے باندھتے ذرا سا پردہ ہٹاتے اندازہ کرنا چاہا کہ فجر کی نماز کا وقت ابھی باقی ہے یا قضا ہو گئی۔ ہلکی ہلکی سیاہی آسمان میں اب تک گھلی اسے نماز کے قضا نہ ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اے میرے پروردگار، مجھ پر رحم کر۔ آپ کو حضرت مریم کی پاکی کا واسطہ، میری اور میرے بہن کی عزت کی حفاظت کریں، اور ہم پر اپنا کرم اسی طرح سلامت رکھیں جیسے آج تک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھیں اور ہمت دیں۔ بے شک آپ کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتے، اور بے شک یہ آزمائش میں ڈالنے اور نکالنے والی صرف آپ کی ذات ہے۔ آپ کو آپ کے حبیب کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، میری بہن سے ہر دکھ تکلیف دور کر دیں۔ پلیز اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دے میرے رب، وہ بہت معصوم ہے، ابھی چھوٹی ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے محو دعا تھی۔ بابا مجھے معاف کر دے، میں اس گھر کو شاید جوڑ کر نہیں رکھ پائی۔ میں داریہ کے ساتھ ہوا یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے پتہ اگر آپ ہوتے تو آپ بھی نہ کرتے۔ میں چھوٹی ہوں بابا، لیکن میں کیا کروں؟ آج آپ نے داری کی حالت دیکھی تھی نا بابا، میں اپنی بہن پر کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی بابا۔ آج کافی دن بعد وہ اس طرح پھوٹ پھوٹ کر ہوئی تھی، لیکن بے آواز۔ وہ داریہ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، پہلے ہی مشکل سے وہ سوئی تھی۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے افق پر پھیلتی ایک نئے دن کی بشارت سنا رہی تھی۔ ہوا میں رچے پھولوں کی مہک اور پرندوں کی مترنم چہچہاہٹ پروردگار عالم کی قدرت کا ایسا دلنشین منظر تخلیق کر رہی تھی کہ دل خود بخود سجدہ شکر میں جھکنے کو چاہتا تھا۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ السلام علیکم اماں، آپ صبح صبح؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ ذہن جو ابھی بھی فرقان یزدانی کے کمرے میں آیا تھا، داخلے دروازے پر مہربانوں کو بیگم کو آتا دیکھ کر انتہائی پرتپاک انداز میں ان کی سمت بڑھا۔ آپ نے بتایا نہیں میں آپ کو لینے آ جاتا؟ ان کے ہاتھ چومتے گلے لگا۔
अम्मा की आंखों का सुकून। अम्मा जानती है कि मेरा बेटा बहुत बिजी रहता है, इसलिए तंग करना ठीक नहीं समझा। वैसे भी ये जो मुस्टंडों की फौज लगाई है ना तुमने, ये मेरे आगे पीछे ही मंडलाते रहते हैं। इसके माथे पर प्यार करते सर पर हाथ फेरा। कितने रूखे बाल हो रहे। बिल्कुल ख्याल नहीं रखा अपना। मुझे भी वहाँ भेज दिया और ख़ुद बस ऑफिस, घर की जिम्मेदारी और सियासत में खो गया। कभी अपना सोचा है मेरी जान ने? उसे मसनूई घूरी से नवाजते परेशान हुई। अम्मा ये सब छोड़, इधर आए आप। यहाँ बैठे थक गई होंगी। इन्हें कंधों से पकड़ते सोफे पर बिठाते खुद भी इनके साथ बराबर में बैठा। नाश्ते में क्या खाएंगी मैं भी बनवाता हूँ, कुक से क्या करूँ। पता है, वो इनके आने पर बहुत खुश हुआ था। बचपन से जो मेहरबान आंचल मिला था वो मेहरबानों का ही था। इसकी ज़िंदगी का मुखलिस रिश्ता। नहीं, मैं नाश्ता करके आऊँ। तुम बताओ क्या खाओगे? मैं आज खुद बनाऊँगी अपने बेटे के लिए। ये कहती हुई उठने लगी थी जब उसने रोका। नहीं अम्मा, आप आराम करें, मैं नाश्ता ऑफिस में करूँगा। इलेक्शन होने वाले हैं तो बहुत काम है और एक अहम मीटिंग भी है, सो प्लीज़ आप अभी आराम करें। दादा से मिले, मैं और साहिल आपसे शाम में मिलेंगे। साहिल भी घर पर नहीं है, इसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। रात में तो वहीं पर ही है। ये कहते उनके माथे पर प्यार करते मुतवाज़िन कदम चलता दरवाजे से बाहर निकला। इसकी ज़िंदगी में सुकून लिखते मेरे रब। मेहरबानो बेगम के लब इसके लिए दुआ गो हूँ। वह अभी नहाकर वॉशरूम से निकली थी और अपने गीले बाल सुखा रही थी जब किसी ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? तौलिए में लिपटे बाल लपेटते वो दरवाजे की सिमत पड़ी। आनी, मैं हूँ ज़ेब। ज़ेब ने दरवाज़ा नॉक करते कहा। आओ। उसके दरवाज़ा खोलने पर वो अंदर आई। मेहराब ने दरवाज़ा खोलकर बालों को तौलिए से आज़ाद करते कमर पर खुला छोड़ा। आईने के सामने खड़े होते अपने चेहरे का जायज़ा लिया और लोशन निकालते निगाहने लगी। इसकी जल्द बहुत ज़्यादा ड्राई थी और ज़रा सी भी फ़िज़ा में शुरू होती खनकी उसके लिए मुसीबत बन जाती थी। वो खामोशी से अपने काम में मगन थी। एक आध बार उसे देख लेती थी। ज़ेब जो इसके बेड पर पाँव लटका कर बैठी थी, उसके देखने पर भी कोई तासुर दिए बगैर खामोशी से टिकटिकी बांधे उसकी एक एक हरकत को बहुत गौर से देखती रही। इसके अंदाज मेहराब को बहुत कुछ बता रहे थे। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हूँ? कुछ कहना है? हाथों पर लोशन लगाते वो इसकी तरफ पलटी। आनी, आपको पता है आप बहुत प्यारी हैं, बहुत हसीन हैं। जब आप होती हैं ना सामने तो निगाह कहीं और जाती नहीं। आपको पता है मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे आज तक कोई औरत इस कदर खूबसूरत नहीं लगी जितनी आप। आपका अंदाज़, आपके तौर तरीके, आपका उठना बैठना, आपका हंसना, आपका गुस्सा करना, आपके बात करने का अंदाज़। आपको पता है आप जब दिल से मुस्कुराती हैं ना तब आपकी ये शहद रंग आँखें रंग बदलती कांच सी हो जाती हैं। आपके ये शहद रंग बाल जिन्हें मैं छोटी थी ना तो समझती थी कि आप डाई करवाती, पर फिर किसी ने बताया कि ये असली हैं। और सबसे हसीन, आपकी इस नाक में चमकती ये फिरोज़े की लौंग। ये बहुत मशहूर गुण है। सामने वाले की नज़र पड़े और उसे सहर में कर ले। बिना पलकें झपकाए वो से तकते किसी तिलिस्म में खोए हुए अंदाज में कहती चली जा रही थी। मेहराब शम्स अपने सामने खड़ी छोटी सी लड़की को देखकर शशधर सी खड़ी देखेगी। इतनी बारीक बीनी से उसने कब इसका जायज़ा लिया था? सब बच्चे किसी न किसी से मरूब होते, लेकिन इस हद तक कि जैसे एक एक हरकत को कैद कर लिया हो। ऐसा लगता था कि ज़ेब मीर ने मेहराब शम्स को हिफ्ज़ कर लिया था। ज़ेब, मेहराब को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे मेहराब शम्स हिफ्ज़ है। मुझे तो क्या, गाजी को भी हिफ्ज़ है, क्योंकि जब आप आपके साथ होते थे तब भी आपके साथ होते थे, और जब एक शख्स के साथ होते थे जिसे आप शदीद नफ़रत करती हैं तब भी आप ही हमारे इर्द गिर्द होती थी। आपकी बातें, आपके बाल, आपकी हंसी, आपका गुस्सा। गुस्सा तो बहुत कम। हमें तो सिर्फ मेहराब शम्स की खूबियाँ याद करवाई जाती थी। मेहराब शम्स वो लफ्ज़ है जिसे हम बचपन से सुनते, समझते और पढ़ते आ रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि सोबत का असर होता है। बिल्कुल होता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस शख्स के साथ रहते हम भी मेहराब शम्स से जुनून की हद तक मोहब्बत करने लगे। मेहराब तो पहले ही बहुत थी मेहराब शम्स से, लेकिन इस शख्स ने ज़िंदगी का दूसरा नाम मेहराब शम्स को बना दिया। अब आप बताएं कि मैं क्या करूं? जिसने मुझे मेहराब शम्स हिफ्ज़ कराई, उसके हादसे से मेहराब शम्स कैसे भूलाऊं? बताएं ना आनी, प्लीज़। आप बहुत ज़हीन हैं, प्लीज़ मुझे बताएं आनी। मेहराब को सांस लेने में दुश्वारी हुई। बेसाख्ता चंद कदम पीछे लेते हुए आईने की तरफ मुड़ती डगमगाते कदमों से अपना रुख फेर गई। दिल की धड़कन बेतरतीब होती चली गई। वक्त जैसे थम सा गया हो। ज़ेब के अल्फाज चेहरे की यासियत उसे कदम पीछे लेने पर मजबूर कर गए थे।
उसके लिए ज़ेब का ये अंदाज़ इंतहाई गैर मुतवक्को था। नहायत ज़ब्त के बावजूद उसकी आंख से एक आंसू ड्रेसिंग टेबल पर रखे उसके हाथ पर गिरा, जो ज़ेब की आंखों से पोशीदा नहीं रह सका। बताएं नानी, मैं कुछ भी समझाऊं तो उन्हें समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि मेहराब शम्स इस काबिल है कि इसके लिए कुछ भी छोड़ दिया जाए, यहाँ तक कि अक्सर मीर को भी। वो कहते हैं कि मेहराब शम्स किसी पर भी अपनी मोहब्बत गालिब कर देने का हुनर रखती है। इस शख्स को कैसे इस शहर से आज़ाद करवाया जाए? कोई तो हल होगा ना, कोई इस्म, कोई दवा, कोई दुआ, कुछ तो। सर्द आंखों में तैरती नमी को हाथ की पुट से साफ किया। आज ये मार का सर करने का सोचा था, तब कदम पीछे नहीं लेकर जा सकती थी, लेकिन क्या करती। वो आंखें जो अक्सर मीर की तकलीफ पर सब्त खो बैठती थी। इस शख्स के लिए ये मुश्किल नहीं है ज़ेब। वो खुद मेहराब शम्स को दुनिया के आगे बेमोल कर चुका है, और बेमोल हुई चीज़ें हों क्या इंसान, इनको भुलाना मुश्किल नहीं होता मेरी जान। मतवाज़न कदम उठाती वो इसके करीब आई और इसके गाल पर हाथ रखते बोली। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, कोई तंज, कोई तकलीफ, कुछ भी नहीं। ज़ेब ने उसके जवाब पर अपनी आंखें बंद करके खोली और कुछ बोलने के लिए लब दोबारा खोले ही थे, पर सामने वो बेतासुर वजूदा मौजूद नहीं था। उसकी नज़रें बेड पर गईं जहाँ इसके कपड़े मौजूद नहीं थे। फिर नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे पर गई। एक सांस हवा में खारिज करते हुए मरे मरे कदमों से बाहर निकल आई। कोई इस्म फूंक, कोई दुआ कर कि बहुत हुआ, इस दर्द की दवा कर। सियासत का उभरता हुआ रहनुमा, बासर सियासी शख्सियत सईद अयान हैदर शाह की कज़न, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, प्रोसिक्यूटर एक्स हैदर शाह कल रात अगवा हो चुकी थी। अभी इस वक्त सिटी अस्पताल में जेर इलाज। आगे के लफ्ज़ अभी पूरे नहीं हुए थे जब एक ज़ोरदार मुक्का इसके मुंह पर पड़ता आगे के अल्फाज उसके मुंह में ही दफन कर चुका था। अस्पताल की हदूद के अंदर शहर के मारूफ और मशहूर न्यूज़ चैनल वालों का झुरमट लगा हुआ था और सबके लबों पर यह न्यूज़ उसके तन बदन में आग लगा गई थी। ये क्या बदतमीज़ी, आप ऐसे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता रिपोर्टर पर मुश्किल बोला। एक आप लफ्ज़ बोला तो इस मुल्क के एक एक चैनल पर तेरी इबरत की खबर नशर की जा रही होगी। एक और जानदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ते उसे गिरबान से पकड़ते वह अपना ज़ब्त खो रहा था। इन सब की रिकॉर्डिंग्स चेक करो। उसके कॉलर से माउथ पीस, शर्ट से खुफिया कैमरा खींच कर निकालते वो फंकारा। अबान और गाजी ने सबके मोबाइल फ़ोन और कैमरा चेक किए जो गार्ड्स पहले ही जब्त कर चुके थे। एक एक की तलाशी लो, ग़ज़वान ने गौर आते हुए गार्ड्स को देखते कहा। मीडिया के साथ आप लोग ऐसे, इनमें से एक ने आगे बढ़कर कुछ बोलना चाहा। जहाँ इस मीडिया की ताकत ख़त्म होती है ना, वहाँ से मेरे इख्तियारात शुरू होते हैं। सोच समझ कर बोलना। दाया ने खूनख्वार नज़रों से उसे देखा। मुकाबिल की आंखों में जलते शोले उसके अल्फाज जला के खाकस्तर करते उसे कपकपाने पर मजबूर कर गए। चंद मिनट लगे थे उन्हें ये न्यूज़ हर जगह से मिटाने में। अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते उसने खबर नशर नहीं होने दी थी। एक पल में सब थम गया था। अस्पताल में मचा अफरा-तफरी, शोर शराबा, सब पुरसकून हो चुका था। मीडिया तक ये बात कैसे पहुंची आखिर? हमें से किसी ने ये बात कही नहीं की। जो कुछ किया गया बहुत खामोशी से किया गया था। फिर ये सब कैसे? ग़ज़वान ने कहते दायान को देखा। ये इस फरदीन सहगल की जलालत है। बहुत गलत हरबा आजमाया है। उसने खुद अपनी बर्बादी को दावत दी है। दाया ने पूरी ताकत से कहते दीवार हाथ पर हाथ मारा, जिससे सामने दीवार नहीं फरदीन सहगल हो। क्या हो गया? पागल हो गया हो क्या? पीछे हटो, अंदर चलो। क्या हाल कर लिया है हाथ का? दान हैव सम ब्रेन यार। आयान ने उसे पीछे करते उसका हाथ पकड़ते देखा, जो पहले पिछले कुछ जख्मों की वजह से सूज रहा था। इसका जख्म तक खुल चुका था। मुंह से कम हाथों से ज़्यादा बात करता है, पागल इंसान। खासी ने भी आगे बढ़कर अपना हिस्सा डाला। इसकी बातें उसे माजी की याद दिला गई। माजी, ये क्या हरकत है दयान? क्या क्या हरकत है? तुम जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रही? नहीं, मैं नहीं जानता। आप बता दें। दयान, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आका जान के और मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा, वरना मुझे बहुत अच्छे से दिमाग दुरुस्त करना आता है। यार, एक तो आप अपने बड़े पापा की तरह ना बात मत किया करें मुझसे, और दूसरा ये कि इसने पहले हाथ उठाया था। वो अलग बात है कि इस के हाथ में वो दम नहीं था कि सईद अयान हैदर शाह तक पहुंच पाता। अब तक की गुफ्तगू में पहली बार उसने सर उठाकर अपनी नज़रें उसके चेहरे की सिमत की। मुँह से बात करके भी मसले हल होते हैं, ये तुम्हारी तरह हाथों से बात करके क्या करना ज़रूरी नहीं होता। अक्स ने उसे समझाना चाहा। वह आज फिर किसी से लड़कर आया था। इसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। आए दिन इसकी कोई ना कोई हरकत, शिकायत सुनने को मिलती।
احتشام صاحب بہت غصہ تھے پر بول کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ عکس صاحبہ کو بالکل نہیں پسند تھا دیان حیدر شاہ کے ساتھ اس قدر سختی برتنا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ اسے سمجھا لے گی پر آج وہ خود بھی کافی غصے میں تھی۔ آپ تک میری یہ خبریں پہنچاتا کون ہے ویسے؟ بھولو نہیں جس یونیورسٹی میں تم پڑھتے ہو میں بھی وہیں ہوتی ہوں۔ اوکے اوکے، پر پہلے اس نے ہاتھ اٹھایا تھا اور جو کچھ وہ بکواس کر رہا تھا اس پر میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے صرف بدلے میں ہاتھ اٹھایا۔ یہ بکواس نہیں کیا کرو میرے ساتھ کہ پہلے اس نے کی تھی تو اس نے کی تھی۔ تم اپنی بات کیا کرو مجھ سے کہ تم نے کیا کیا، اور چلو اگر ابھی میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں تو تم بھی مجھے پلٹ کر مارو گے؟ اتنی ہی برداشت، وہ غصے میں بولتی چلی گئی۔ روز روز کی اس کی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی، نہ تو اسے اس کی حرکتیں پسند ہی اور نہ ہی احتشام صاحب کا اس کے ساتھ حد سے زیادہ سخت ہونا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سوچ سمجھ کر تو بولیں۔ جہاں اس لڑکے کے چہرے پر اب تک اطمینان پھیلا ہوا تھا ایک دم ہی چہرے کے تاثرات تنے تھے۔ کیوں؟ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ منہ سے کم ہاتھوں سے زیادہ بات کرتے ہو تم تو۔ برداشت ہے نہیں، کبھی بھی ممکن ہے کہ یہ بھی ہو جائے۔ بہت غلط طریقہ آزما رہی ہے، مت کریں ایسے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سمجھانے کا۔ اسے دیکھتے وہ ٹھہر ٹھہر کر اپنے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ پہلے ہی لفظوں سے کم اور ہاتھوں سے زیادہ بات کرتا تھا وہ، اور اس لڑکی کے سامنے تو ویسے ہی سب الفاظ گم ہو جاتے تھے۔ اور تم جو اپنی زندگی کے ساتھ کر رہے ہو یہ کب تک چلے گا بتاؤ؟ جس طرح بھی میری بات ناگوار گزری ہے اور برداشت کرو، ویسے اس وقت یہ برداشت کہاں چلی جاتی ہے؟ گھور کر بولتی پوری کی پوری گھس کی طرف گھومی۔ فرق ہے آپ میں اور کسی میں، ایسے موازنہ نہیں کر سکتی آپ اپنا کسی کے ساتھ۔ جواب برجستہ آیا۔ یعنی تم نہیں سدھرو گے؟ تمہارے ہاتھ قابو میں نہیں آئیں گے؟ تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے سوال پر دایا نے چہرہ جھکا لیا۔ میری طرف دیکھو اور جواب دو۔ آئندہ میرے پاس نہیں آنا، میں ایسے لوگوں سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتی ہوں جن کے لیے میری باتیں اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ کہتے صوفے سے اٹھی، جانے کے لیے پلٹی تھی مگر دوپٹے پر دباؤ محسوس کرتی پلٹی۔ بیٹھے۔ اس کے پلٹنے پر اسے دیکھتا وہ صرف اتنا ہی بول سکا، دوپٹہ چھوڑو۔ دوپٹے کا کونا اس کے ہاتھ میں دیکھ وہ ہلکا سا کھینچتی بولی، بیٹھے، ایسے اٹھ کر نہیں جا سکتی آپ۔ سرمئی آنکھوں میں واضح شکایت تھی۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ کچھ بول نہیں سکتی اور تم سب کر سکتے ہو۔ جب تم میری نہیں سن سکتے تو میں کیوں سنوں؟ آرام کے اس کی سمت گھومتے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے اسے دیکھا۔ دوپٹے کا کونا اب تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ آپ دوسروں کے لیے مجھ سے نہیں لڑ سکتی۔ اسے شدید ناگواری ہوئی تھی کہ وہ کسی اور کے لیے اس سے بات کرنے پر منع کر رہی تھی۔ میں کیوں کسی کے لیے کچھ کروں گی؟ میرا کیا تعلق ہے اس سے؟ اگر میں تمہیں سمجھا رہی ہوں تو کسی اور کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہی سمجھا رہی ہوں۔ اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھو، اسے سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہی ہوگا، اور تمہارا نقصان مجھ سے الگ تو نہیں ہے نا؟ اس کی شکایتی آنکھوں میں دیکھتی وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی اور اس کے ساتھ اس سے زیادہ سختی نہیں برت سکتی تھی۔ آئندہ نہیں اٹھاؤں گا ہاتھ، اور آپ آئندہ اس طرح بات نہیں کریں گی مجھ سے۔ اس کو گھورتے ہوئے آخری بات پر دباؤ ڈالا۔ اگر کروں تو ہاتھ اٹھاؤ گے؟ اب وہ اسے صرف مذاق کر رہی تھی۔ ہاتھ توڑ دیجیے گا، ایسا ہونے سے پہلے سعید دیان حیدر شاہ مرنا پسند کرے گا۔ پل میں سرخ ہوتی آنکھیں اس پر گاڑتے بولا، کیا بکواس ہے دیان، مذاق کر رہی ہوں، پاگل لڑکا۔ اس کے بازو پر ہلکا سا ہاتھ مارتے بولی، مذاق نہیں ہے آپ کے ساتھ، مجھ پر کرے، میری ذات پر کرے، سارے مذاق سر آنکھوں پر، مگر اپنی ذات پر نہیں۔ سرخی لیے ہوئے آنکھیں تھوڑی نرم پڑیں۔ اوکے، جیسا آپ کہیں مائی لارڈ۔ اس کے انداز پر اسے ہنسی آئی تھی جسے چھپانے کی غرض سے وہ چہرہ پھیر گئی۔ ہنس لیں، کھانا اپنی ذات پر آپ کا مذاق تو کیا، ہر ستم بھی برداشت ہے، عام سے لہجے میں کہتے نظریں اس پر سے ہٹا گیا۔ اب اتنی سیریس باتیں کرنے کے لیے بھی نہیں کہا تھا میں نے دیان۔ اس کو آنکھیں دکھاتی اٹھی، کہاں کھو گیا؟ چل اندر، ڈریسنگ کروا لیتے۔ اوان نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے کہا جو ماضی کے اوراق میں جاتا ماضی کی کچھ سکون بخش یادوں میں گم ہو گیا تھا۔ یہ غلط کہا جاتا ہے کہ تلخ یادیں تکلیف دیتی ہیں، تلخ یادیں تکلیف نہیں دیتی، بلکہ زندگی کے سب سے حسین لمحے جب ماضی بن جاتے تو وہ تلخ یادوں کے خانے میں آ جاتے، کیونکہ پھر جب وہ یادیں یاد آتی ہیں تو دل چیر کر رکھ دیتی ہیں، سانسیں برف ہو جاتی ہیں، جسے روانی پر لانے کے لیے ہم ان لمحوں میں جانا چاہتے، جس کی حرارت سے سانسیں بحال ہو سکے، مگر اب وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا، اور یہ بات اذیت سے دوچار کرواتی، ان یادوں کو تلخ بنا دیتی ہے۔ وہ لوگ بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں، کسی امیری جنرل کی ہمت تو دور، سب ایسے بن گئے ہیں کہ جیسے تھے ہی نہیں۔
کوئی نہیں جانتا کہ کس کی بات کی جا رہی ہے. کوئی اس خبر کو نشر کرنا تو دور، اس کے بارے میں آپس میں بھی بات کرنا جرم سمجھ رہا ہے. میں بھی اس سمے پھنسنا نہیں چاہتا. آپ خود دیکھ لیں. اپنی بات کہتے فون کھڑاک سے بند کر دیا. ٹیم، کون لوگ ہیں یہ؟ کتنے آئے اور کتنے گئے؟ اور یہ آج کے لڑکے کیسی کوئی ان کے خلاف کام کرنے پر تیار نہیں ہو رہا. ڈیم اٹ. پاگلوں کی طرح چلاتے وہ سامنے پڑے ڈاکیومنٹس دیکھ رہا تھا جس میں ان سب کی معلومات تھی. وہ معلومات جو وہ چاہتے تھے کہ دنیا جانے. صرف وہ معلومات. فردین سہگل نے کسی کا نمبر ملا. سر، آپ کا بیٹا کسی تھانے کسی جیل میں نہیں ہے. کہیں کوئی FIR درج نہیں ہے. یہاں کے ریکارڈز کے مطابق آپ کے ساتھ بیل پر بھیجا تھا پولیس نے، اور اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں پتا. وہ لفظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ اس شخص کا غصے سے چہرہ سرخ پڑ گیا. کیا بکواس ہے یہ؟ کہاں ہے میرا بیٹا پھر؟ کہاں لے گئے وہ میرے بیٹے کو؟ زمین کھا گئی یا آسمان؟ وہی شخص جو چند گھنٹے پہلے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے پر تلا تھا، جس کا چہرہ بھی کچھ دیر پہلے تک تکبر اور رعونت میں ڈوبا ہوا تھا، اچانک ایسے اچھلا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہو. ابھی جو اپنے بیٹے کے گھناؤنے ارادوں کے سامنے چھپ کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، اب اسی بیٹے کے لاپتہ ہونے پر اپنے ہوش کھو بیٹھنے کے قریب تھا. جس نے کسی اور کی عزت کے ڈوبنے پر پلک تک نہ جھپکی، اب گھبراہٹ، بے بسی اور خوف کے گردار میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا. چاروں چپ سادے خاموش بیٹھے تھے. ایک ڈاکٹر دیان کی ڈریسنگ کر رہا تھا، جبکہ پاس ہی ایک نرس ابان کے ماتھے پر لگے زخم کو صاف کر رہی تھی. خزمان اور غازی پاس گھر رکھی کرسیوں پر بیٹھے دیان کو دیکھ رہے تھے. کیا کرتے ایسا کہ اپنے جان سے عزیز دوست کی تکلیف کو کچھ کم کر سکتے؟ سرمئی آنکھوں کی دہشتی کی بڑھتی ہی جا رہی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ جیسے درمیان دماغ کی شریانیں پھٹنے کے قریب ہیں. اس کے شہر میں، اس کی سلطنت میں، اس کی حکومت میں، وہاں کے جہاں سارے اختیارات اس کے لیے زیر اختیار تھے، اس کے اقتدار میں، اس کے خطے میں، کیسے اندر بستر پر لیٹی اس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا؟ کیسے؟ کہاں چک گیا وہ؟ کیسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی لاپرواہی برت گیا؟ ڈاکٹر آپ لوگوں کو بلا رہی ہیں. آپ کی پیشنٹ، درمیانی عمر کی نرس دروازہ نوک کر کے اندر آتی بولی. چاروں نے بے ساختہ نرس کی سمت دیکھا.